سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بعض اوقات مسلمان قوم یا جماعت تے اللہ دی طرفوں ابتلا اور آزمائش دا دور آندا ہے، جس وچ امت یا اس جماعت دی اصلاح کرنا مقصود ہوندا ہے دربار الہی دے اندر۔ اور بعض اوقات ایسے گزردن جنہاں وچ مسلمان کہلانے والی قوم یا جماعت تھے اللہ دا غضب اور ناراضگی دا اظہار ہوتا ہے۔ اس وچ بھی مقصود یہ ہوتا ہے کہ یہ مسلمان کہلانے والی جماعت اپنی اصلاح کرے۔ بعض اوقات اللہ رب العزت دی طرفوں اسلام دا نام لے کے اسلام نال غداری کرن والی جماعت اور قوم تے اللہ دا عذاب آندا ہے۔ اس وچ مقصود یہ ہوندا ہے کہ اس جماعت نو صفحہ ہستی تو مٹا دینا چاہیے، ختم کرنا چاہیے، کیونکہ بجائے اصلاح دے انہوں نے دنیا وچ فساد برپا کر دیتا ہے۔ ہن آون والیاں نسلاں یا انہاں دے زمانے دے لوگ مغالطے وچ نہ مارے جاویں، انہاں دی عبرت واسطے اس جماعت نو سزا دینی چاہیے، اور سزا بھی انج کہ انہاں نو صفحہ ہستی تو مٹا دیتا جانا چاہیے، تاکہ آنے والے لوگ وہ بھی سمجھن کہ واقعی اللہ دے وعدے توڑنے والی جماعت دا یہ حشر ہوتا ہے۔ اترے قسم دے قانون اور ضابطے اللہ نے قرآن مقدس وچ بیان کیتے، اور انسانیت دی اصلاح ہر طریقے وچ موجود ہے۔ جس جماعت وچ ایسے افراد پیدا ہو جاویں، ایسے لوگ پیدا ہو جاویں کہ وہ انہاں ترے قسم دے نمونیاں دے سنن دے باوجود اپنی اصلاح نہ کریں، انہاں واسطے عجیب قسم دا اللہ دا عذاب آندا ہے، جڑا وہ سوچن نال عقل وچ سمجھ نہیں آ سکدا۔ خفیہ قسم دا عذاب ہوندا ہے اس قوم تے جس دی میعاد، جس دا آن دا وقت قطن معلوم نہیں ہوندا۔ وہ آدمی یہ جان سکتا ہے کہ میرے اتنے اللہ کا عذاب آ گیا ہے، کیونکہ اس دے دل دے اندر بے چینی، سکون ختم ہو جاتا ہے،
اطمینان دی سانس لینے اس واسطے اوکھے ہو جاندے ہیں۔ وہ آپ کسے نو اگر دسے کہ میرے نال اے حشر ہو رہا ہے تو فبہا، ورنہ دیکھن نال اس دا وجود معلوم نہیں ہوندا۔ یہ عذاب جڑا ہے دل دی بے چینی، یہ سارے عذاباں تو اچا عذاب ہے۔ یہ اس قوم واسطے آندا ہے جڑی قوم لوگ اجڑتے بھی دیکھے اور مصائب دی بھٹی دے اندر سلجھ دے لوگ الجھ دے بھی ویکھے، اذیات تے بلیات دے ہر میدان وچ انہاں نوں مریندے ویکھے، مگر اس کو سبق حاصل نہ کرے۔ جی اپنی فراحت یا دنیا دی عیش و عشرت وچ مست ہے، ان طرح مست ہو جاوے۔ یہ عذاب اس آدمی واسطے آندا ہے کہ اللہ پاک سب تو پہلے اس دا دل دا سکون ختم کر دینا ہے۔ ستاں بادشاہیاں دا اگرچہ وہ مالک بھی ہو سی، مگر اس دے دل دا فیصلہ یہ ہو سی کہ ایک ٹکے جتنا بھی میرے فائدے دی یہ چیز نہیں، کیونکہ دل وچ بے چینی، میری گدگداہٹ، میری پھسلاوٹ تے گراوٹ، میرا بے قراری دے اس دے لحظے گزر دن۔ اس واسطے اللہ نے انہاں لوگوں کا ذکر بھی قرآن مقدس وچ فرمایا ہے جڑے لوگ دوسرے نو کٹیندا پھٹیندا مریندا تچھیندا مچھیندا ویکھ کے سبق حاصل نہیں کرتے۔ یہ انہاں لوگوں واسطے یہ خفیہ عذاب ہے کہ اللہ انہاں دے دل دا سکون ختم کر دینا۔ اور جڑے لوگ ایو جے حالات دیکھن، ان حالات کو مطلع ہو کے چونک جاون، بیدار ہو جان اور بڑے چوکنے ہو کے اپنا مطالعہ شروع کر دیں کہ میں کس حال گزار رہا ہوں۔ جھروکیاں وچوں اللہ پاک انہاں نوں انج کڈدا ہے جویں آٹے چوں وال کڈ لویدا ہے۔ انہوں پھر زنگال تے میل کچیل اللہ پاک نہیں لگن دیتا، چاہے وہ ساری دنیا دے اندر اکا دکا نفسی کیوں نہ ہو۔ اللہ دا قانون ہے کہ ایسے آدمی نو لکھاں بے چینا وچوں بھی اللہ پاک اس نو چین تے سکون دے دیتا ہے۔ اس لیے ہزار حال لکھوں خواہ مثالاں ہیں اس جہان دی تاریخ وچ۔ سب تو پہلا وہ بدبخت انسان ہے جس نے اللہ دی کتاب مقدس پیغمبر دے خطاب معظم دے اتے عمل کرن دی کدے کوشش بھی نہیں کی تھی۔ رسمی طور دے وہ اسلام تے ایمان دے چل رہا ہے، گہرائی نال ایمان نظری نال اپنے سوچ بچار نال تے سوز دل نال درد جگر نال اس نے اسلام دا کوئی حکم بھی نہیں منیا۔ دیکھا دیکھی، نمود، ریاکاری، ایک دوسرے دیر دیکھ کے تے اس نے عبادات تے اعمال دا کام کیتا ہے۔ اس دے جگر وچ اگ نہیں کہ میں اللہ پاک دے اس فلاں حکم دے عمل کر کے وکھاواں۔ اکثر لوگ اجڑتے ہیں، تباہ و برباد ہوندن تو صرف اس واسطے۔ انہاں لوگوں واسطے ہی اللہ کریم نے فرمایا ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ہلاکت ہے، لعنتاں ہیں انہاں نمازیاں واسطے جڑے نماز پڑھتے ہیں مگر انہیں بھج کے لگ ویندے ہیں اپنی نماز وچوں جویں بخیل دے بوہے تو کتا بھج کے لگ ویندا۔ انہوں نے کوئی پتہ نہیں ایسا خدا نال کے گل کیتی ہے
اللہ پاک کو سانو کے جواب دیتا ہے؟ کیا ساڈا تعلق مالک نال کیا وعدہ کر رہے ہیں؟ کیا اس وعدے نو نبھاونا کہ نہیں نبھانا؟ اس وعدے دے مقابلے وچ اللہ کیا جواب دے رہا ہے؟ کوئی سوچ بوجھ انہوں نے نہیں ہوتی۔ تسا دیکھو کہ اکثر دنیا دے مسلمانوں دی اج یہ حالت ہے، عبادات کرسن، اللہ 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 دے اگے دعاواں بھی کرسن، عبادت کرسن، مگر انہاں عبادات دی اہمیت تے انہاں دا علم انہاں دے پاس کوئی نہیں۔ اس واسطے متھے رگڑاں والے لوگ ہزاراں تے لکھاں تے کروڑاں ہن پئے، مگر متھا رکھ کے زمین تے اس نو اللہ دے نور نال سجاون والے لوگ بہت گھٹ ہیں۔ اصل مسلمان قوم مار کھاندی ہے تے اس واسطے کہ جڑا اس نے دعویٰ کیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نال وہ تاں نبھا سکتا ہے کہ اپنی زندگی دے ہر موڑ تے انتظار کرے کہ کیڑا حکم ہے جڑا اللہ نے بھیجا ہے تے محمد رسول اللہ نے سنا دیتا ہے، میرے تک پہنچن دی دیر ہے۔ جب تک وہ حکم پہنچدا نہیں وہ بے قرار رہندا ہے، جدوں اللہ دا حکم پہنچ جاتا ہے وہ دل وچ سکون پیدا ہو جاتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے اس بات تے کہ شکر ہے کہ اللہ نے میرے ذمے ایک کام لگایا ہے، میرے نال اللہ نو محبت ہے، اللہ نو میرے اوتے اعتبار ہے تو تا میرے ذمے ایک کام لگایا، ورنہ کسی اور دے ذمے لگا دے گا۔ اس واسطے منافق آدمی نو دین دا کام کردیاں بے چینی آندی ہے، تے مخلص آدمی جڑا ہے اللہ پاک دے احکام دی انتظار ہے، او دی بے چینی دور ہوندی ہے تا جدوں اللہ دی عبادت کردا ہے۔ اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے سن میریاں اکھاں سڑدیاں رہ جاندیاں، قرۃ عینی فی الصلاۃ، جدوں میں نماز شروع کراں میری اکھاں ٹھر ویندی ہیں۔ حالانکہ نماز نال اکھاں کا کیا تعلق ہے؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ دل دے اندر اللہ پاک دا جلال نظر آندا ہے، محمد الرسول اللہ نو جلال الہی بے کیف جلال الہی دی زیارت اس دل دی کیفیت پھر اکھاں تے آندی ہے، اس واسطے لو لو ٹھر جاندی ہے محمد الرسول اللہ تے۔ مگر وہ لوگ تہاڈے سامنے جڑے جتنا چر نماز وچ رہن تو بے چین رہندے نے، بھئی جلدی کیویں جان چھٹے تے دھک مار کے نکلا ہے۔ عائشہ صدیقہ فرمادی ہیں کہ میں جداں اللہ دے پاک رسول نماز وچ کھڑے ہوئے نا تو میں بڑے غور نال ویکھدی نبی پاک دے متھے دے نیڑے اپنا متھا لے جاندی ہم، بے غور نال دیکھدی ہم، مینوں اللہ دی قسم اج معلوم ہوندا میرا محمد پاک میرا ایک دن دا ویکھے ہویا ہی نہیں۔ کسی ایسے محبوب دے نال اور راز و نیاز دی گل کر رہا ہے کہ میرے جئی عائشہ دی ضرورت ہے ہی نہیں۔ فلما فرغ عن الصلاۃ، جداں اللہ دے رسول نماز وچوں فارغ ہو گئے ہاں تو اس وقت میں نے یہ مسکرا کے آدھے کلمینی یا عائشہ، عائشہ آ تو میں گلاں کرائیں۔ یعنی جب تک عبادت دے اندر اتنا سکون ہے، اتنا چین تے اطمینان ہے کہ کسی دوسرے پاسے خیال کرن دی گنجائش ہی نہیں، کسی ایسے بہشت جا کے داخل ہویا محمد پاک۔ نماز تو فراغت دے بعد مینوں آکھدے ہن کہ عائشہ آ تے میرے نال کی گلاں کر، کلمینی، ایک روایت چ کلمینی یا حمیرہ، او پیلے رنگ والی عائشہ میرے نال کوئی گلاں کر۔ مطلب یہ ہے کہ سب تو زیادہ او آدمی جس دے دل دے اندر سکون نہیں رہندا، چین دی زندگی نہیں،
کدے مال دا خطرہ ہے، کدے دکان دا فکر ہے، کدے روٹی دا ہے، کدے ٹکر دا ہے، کدے ڈیڈھی پردے دا ہے، چادر دیواری دا ہے، چار دا ہے، چادر دا ہے۔ اس بات دی علامت ہے کہ اس نے اپنے وعدے دے مطابق اپنے اللہ دے حکم دی انتظار نہیں کیتے، ورنہ اللہ دا قانون ہے بالکل الٹ چل دی ہے دنیا۔ کلمہ پڑھنے والا ہے مسلمان، جدوں کوئی ادوتے حکم آوے اللہ پاک دا اے بیچارہ فکر مند ہو جاندہ ہے، بے چین ہو جاندہ ہے، میں زکوٰۃ کیویں ادا کرے سا، اتنا حساب کرنا پوسی، اتنا گننا پوسی، 20واں حصہ یا 10واں حصہ یا 40واں حصہ دینا پوسی۔ وقت شیطان ہو رگو آدھا ہے کئی دی تلی دوتے رکھ سے اتنے مستحق تا ہے کوئی نہ، سارے درویش جڑے بڑے موٹے ڈٹے ہٹے کٹے پھٹے ہیں، تو کوئی نو دے سے، یعنی شیطان دے پیچھے آگے دے رو انج باں چڑھیندا ہے بھئی کسے شکل نال دے وجود دے اندر بے چینی رہے، حتیٰ کہ اللہ پاک دے اس حکم دا بالکل منکر ہی بن جائے۔ انجے طرح نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، جدو حکم آندا ہے اس کلمے پڑھن والے اتے یا پتہ لگتا ہے کہ میرے اتے فرض ہے، یہ بے چین کیوں ہو جاتا ہے ادا کرنے واسطے؟ حالانکہ اسلام دا تقاضا اے ہے کہ پہلے بے چین راسی بندہ، مگر مسلمان دتے جدہ اے پتہ لگا اللہ میرے مالک نے اے فرض کیتا ہے، اے فرض کیتا ہے، اے فرض کیتا ہے، او دے ساریاں بے چینیاں دور ہو جاندیاں، او سکھ چاہ جاندا ہے۔ کیوں؟ خوشی یہ ہوندی ہے کہ مالک نو میرا انداز پسند ہے تا اللہ نے میرے ذمے حکم لگایا ہے، ورنہ جتنا ساری کائنات دا شہنشاہ ہے مطلق کے جڑا وہ آپ سڈ مار کے آتا ہے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکات، معلوم ہوتا ہے میں بندے دوتے راضی ہے، میرے اوتے اعتبار استطاع میں نے حکم دیتا ہے، اس واسطے اس بندے دیا بے چینیاں ختم ہو جاتی ہے کہ جدا میرا ہن وپار اپنے مالک نال آ گیا ہے، ہن مینوں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس واسطے اکثر اوقات اللہ دے پاک رسول حضرت بلال نو آکھدے ہن ارہنی یا بلال، ارہنی یا بلال، بلال یار مینوں کوئی سکون دے میں ہاں۔ تو اللہ دے پاک پیغمبر بار بار آکھیا نہ تا حضرت بلال اس لئے منت سماجت کر کے آکھے یا رسول اللہ، الٹا سانو تواڈے ویکھن نال سکون آندا ہے تے تساں الٹا مینوں آکھ رہے ہو کہ تو سانو کوئی سکون دیویں ہاں، یہ کیا مطلب ہے؟ نبی کریم فرمایا اذن للصلاۃ، اذان آنکھ نماز واسطے تاکہ میرا خیال ادائیں پرتیوے عبادت در تے دل دی بے چینی ختم ہو جائے۔ ہن اندازہ لگاؤ پیغمبر تے اس امتی وچ کتنا فرق ہے۔ اے اذان سنے تا اذان دیون والے نوں گل کٹدا ہے، اس نو نماز پڑھنی پوے تے جویں بھکھا ککڑ دانے چگدا ہے انجے چھٹک تے بٹک نلی دے تے دھاگا وٹ، اے ہوندی ہے نماز۔ یہ بیچارہ بے قرار رہندا ہے کہ جلدی یہ ساری ٹکرا لگن تے میں مسجد تو باہر نکلا۔ یہ علامت اللہ دے رسول نے منافق دی دسی ہے، المنافق فی المسجد، اے مسجد دے اندر ایو جہا آدمی رہ کے اس انداز دے اندر رہندا ہے جویں پرندہ پنجرے دے اندر ڈھکے ہوندا ہے، کالطیر فی القفص والمومن فی المسجد کالسمک فی السماء، مومن مسجد وچ انجے ہوندا ہے جویں خوش رہندا ہے جویں پانی دے اندر مچھی خوش رہندی ہے، منافق بیچارہ بدھا پہ ہوندا ہے ہر پاسے، اس واسطے ہور کچھ نہیں کر سکتا، جلدی جلدی مرے سی، ٹکرا مرے سی، یا آواز سن سی تو کوئی نکتے چینی کرے سی، بجائے عمل کرن دے اس دا اونج غرقابہ ہوندا ہے کہ الٹا غلطیاں کٹدا ہے آ کے، اے گل غلط ہوئی ہے، اے غلط ہوئی ہے، اے غلط ہوئی ہے، اے اصل اس کافر دی علامت ہے جس دے دل وچ ایمان کوئی نہیں۔ تساں ویکھو سی ہزاراں لوگ اتنے نہ ہو سن، ہزاراں لوگ اپنے خطیباں دے پیچھے نمازاں ہی پڑھی رکھ دین تے انہاں دے گلے بھی کیتی رکھ دین۔ اے ہن او حرام دے جنہاں نوں منافق آکھے اللہ پاک دے پیغمبر،
مسجد دے اندر آ کے تو دل دیا بے چینیاں دور ہونیاں چاہیے، کیونکہ اللہ کریم اسے واسطے فرمایا بندے تے میری گفتگو ہوندی ہے تو او نماز تے عبادت دے ٹائم دے اوتے راز و نیاز دی گفتگو ہوندی ہے، اور پھر سب تو زیادہ اگر فرشتے دعا کردے ہیں اس بندے واسطے تو او بندہ جڑا مسجد وچ آ کے خوش رہندا ہے۔ معلوم ہوتا ہے جس آدمی دے دل دے اندر سکون تے چین نہیں رہندا اس تے فرض ہے اپنا مطالعہ کرنا کہ میرے دل چ بے چینی کیوں ہے، کیونکہ مسلمان اگر ہوندا تو مسلمان واسطے تو سلامتیاں دا اللہ پاک نے آپ اپنے اتنے فرض کر دیتا ہے کہ سلامتیاں دا صاحبان تان دے سا مسلمان تھے، مسلمان نو مسلمان آکھ دے اس واسطے، اس واسطے جو صحابی بھی آندا ہے نبی علیہ السلام کو اللہ پاک او دے آمن تو پہلے اپنے سلام بھیج دیندا ہے کہ یا تیرے دروازے تے آمن قل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، انہوں نے آکھ دیونا اور میرے صحابیو السلام علیکم تسا نہیں آکھنا، قانون تو یہ ہے کہ تسا السلام علیکم آکھنا ہا، مگر اج قانون بدل گیا ہے، تواڈے آون تو پہلے اللہ نے تواڈے واسطے سپیشل سلام بھیج دیتے ہیں۔ تے دوسری بات ہے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تواڈے رب نے تواڈے اتے نہیں اپنے اتے فرض کر دیتا ہے تواڈے رب نے کہ میرے محمد دے منن والے مسلمان جتھے بھی ویسن میری رحمت دا سایہ انہاں دے سر تے راسی، پھر رحمت دا سایہ جے سر دتے ہوئے او دتے بمب تے نہیں وج سکدے۔ معلوم ہوتا مسلمانوں کے اندر کوئی نہ کوئی قصور ایسا ہوتا ہے جڑی وہ ذمہ داری جڑی وہ نہیں نبھا رہا، اے اللہ دے علم دے اندر ہے۔ ایو جے موقع تے ہر مسلمان دعوے دار نو اپنے وجود دا مطالعہ کرنا چاہیے کہ میں مت کے اپنے پڑھے ہوئے کلمے دے وچ کسے مقام تو خیانت کر رہا ہوا، وہ تا ہی دیکھ سکتا ہے اگر اللہ دے قرآن نال تعلق پیدا ہوئے تو تسا اندازہ لگاؤ دنیا کے اندر کیا کچھ نہیں ہوتا کیا کچھ ہوتا ہے۔ ایک آدمی اگر بالکل اپنے اس وعدہ اسلامی دے اتنے بالکل پابند ہے تو اللہ پاک اس دے نال رویہ اور رکھدا ہے جڑا اپنے خاص پیغمبر نال رکھدا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات اللہ دے پاک پیغمبر دے وجود وچ وطنی فکر ہوندا ہے مگر پیغمبر دی بات نو منن والا تے اپنے وجود تے استعمال کرن والے آدمی نو او دی وسعت دے مطابق حیثیت دے مطابق اللہ سرے کو بے چینی آن دیندا ہی نہیں۔ دیکھ لو تسا کسے صحابی کو ثابت نہیں کہ انہاں دی کوئی کرامت ظاہر ہوئی ہوئے، صحابہ کرام دے بعد اکثر اولیاء اللہ کے پیر مولوی گزرن جنہاں دے کولو کرامتا، اصل وجہ یہ ہے کہ انہاں لوگاں دے اندر آئی استقامت دے ہوندے کرامت دی ضرورت کاج نہیں۔ کرامت اتھے آندی ہے جویں کسے گاں یا مجھ دا پھل مر ونے اس واسطے مورے دی ضرورت ہوندی ہے، انہیں اللہ پاک کمزور ایمان والیاں واسطے کرامت ظاہر کر دینا ہے کہ اے بھاڑے لگے رہن تے میرا دروازہ چھوڑ کے نہ جاویں، جڑے لوگ لوہے پتھر دی چٹان تو زیادہ سخت ہوویں، جنہاں نو لا الہ الا نال تعلق تے کرنٹ پورے تقدس تے تعالی تے جمال دا ہوئے، او چاہے پتھر پھٹ جان، آسمان ٹوٹے ٹوٹے ہو جاوے، زمین انہاں دے پیراں تلوں نکل جاوے، ایک ایک ذرہ کائنات دا بدل جاندا ہے مگر انہاں دی استقامت وچ فرق نہیں آندا کائنات وچ۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔
ان الذين قالوا ربنا اللہ، جنہ بندیاں نے ایک دفعہ اقرار کر لیا ہے کہ ربنا اللہ، ساڈے نفع نقصان دا ذمہ وار کون ہے، بدی چھٹی دا مالک کون ہے، دکھ سکھ دا ذمہ وار کون ہے، اور کوئی نبی ولی پیر فقیر نوری ناری حجری شجری جنگلی کوئی نہیں۔ اے گل اپنے دل وچ جما کے جدا نچوڑ لا الہ الا اللہ، اس واسطے امیداں لاوڑیاں تاساں کہندے نال، کہیں جیندے نال امید نہیں، کہیں نبی نال امید نہیں، کہیں فرشتے نال امید نہیں، کہیں پیر فقیر نال امید نہیں، کہیں توید گنڈے نال امید نہیں، کہیں ڈاکٹر حکیم دے علاج تے امید نہیں، کہیں دے پھوکیاں پھاکیاں تے امید نہیں، ہکا کر منی نے ربنا اللہ، جنہاں نے انج کر کے منیا ہے تے ثم استقاموا، قلہ جنہیں ٹھوک ویندا ہے انہیں اس عقیدے تے ٹھوک گئے نو لوگ۔ اللہ فرماندا ول اساں کے کرنے آ انہاں نال، وہ تھوڑی موت نہیں دیندے جے کہ انہاں نوں اکھاں نال بہشت وکھا نہ لگے، انعام بھی ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ ابشروا بالجنہ، ایک وقت آندا ہے انہاں دا چھیکر ہوندا ہے، میں فرشتیاں دے جھنڈ بھیجنا، انہاں نوں آکھنا میری بہشت چاہ کے لائے ونجو، جتنے تو چاہو سکدی ہے سارے چاہ کے گھن ونجو، ون کے 8 دروازے بہشت دے کھول رکھو۔ اس بندہ جڑا بیمار ہے یا قریب المرگ ہے، دنیا نو پتہ نہیں لگ سکدا، ساری کائنات دیاں رل کے بھی نہیں دیکھ سکدیاں، مگر تسا ونجو میں اپنے بندے دیاں نظراں تیز کر دے ساں، اس دا منہ پھیر کے ادائی کریا ہے جدے 8 دروازے بہشت دے کھلے کھلے ہو سن، انہوں آکھیا ہے متا تینوں اپنے مربیاں دا خطرہ پیا پوے، متا تینوں اپنے معصوم بچیاں تے پنیریاں دا خیال ونجے، متا تینوں جائیداد در ونجے تے تو ساڈے نالوں تعلق تیڈا ترٹ نہ ونجے، خیال کر ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ اے دروازے کھلے کھلے نہیں 8، اتھوں نکلن دی دیر ای وقت تینوں بہشت چ ونجن دی دیر کوئی نہیں۔ آخر وہ بھی تو انسان ہیں، یہ اوے لوگ ہیں جنہوں اللہ دی عبادات کرن نال چین تے سکھ آندا ہے، جے عبادت دے نزدیک نہ آون تے کدے چین تے سکھ انہاں دے وجود وچ آ سکدا ہی نہیں۔ عبادات اللہ نے رکھیاں ہی سے واسطے ہیں تاکہ بندے دے دل وچ سکون پیدا رہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، کوئی معمولی چیز نہیں۔ نالے جیویں جیویں آدمی نہ عبادات دے اندر زور لائے انجے اس دا ایمان مضبوط تے ٹھوس بنتا ہے۔ اللہ اللہ کئی واقعات ہیں قرآن و سنت وچ حدیث وچ مسیرین نے نقل کیتن کہ جدوں بھی کسے مسلمان قوم دے دل وچ چین تے سکھ آیا ہے، وہ صرف انہاں عبادات تے آکام دی پابندی نال ہے۔ حالانکہ کافی نفری اتنے لوگاں دی ہے
جڑے چٹی سمجھتے ہیں اپنے احکام الہیت عبادات الہیہ نو، اور بعض لوگ تو ایسے ہیں جڑے حالانکہ وہ اہل علم ہوں مولوی پیر، جی مثلا زکات ہے، مولوی تے پیر اتنا ترٹھ ہویا زکات تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ مجھے فرض ہی کائیں نہیں کی، بھاویں یہ مربیاں دا مالک ہوئے، ماڑیاں محلہ دا مالک ہوئے، سارے جہان نو لٹ کے کھا کے تجوریاں بھری بیٹھو ہوئے، انہیں سمجھیندا ہے زکات دا حکم ہے تے باقی پبلک نو اسانو کوئی حکم نہیں ملیا۔ پھر اس گندے کردار نو ویکھ کے اگا عوام ہی ہو جائے شیطان پیدا ہوندے جنہاں دے دل دے اندر اللہ دے حکم دا احترام ہی نہیں ہوندا۔ اکثر لوگ زکات دیون دے قائل نہیں ہوندے، اگر کوئی دیوے تو اٹھائیں جتھے اپنا منہ ملاد ہو سی اٹھے دیندے ہیں، مستحق کرو نہیں کوئی عطا دیندا۔ مال اصل وجہ ہی ہے ایو جائے لوگ ہمیشہ جدو مردن آخرت وچ قریب آخرت دے جا کے جدا موت آندی ہے، ایو جائے لوگوں دے نصیب کبھی کلمہ نہیں ہو سکتا۔ کلمے واسطے شرط ہے کہ اس بندے دے دل دے اندر اللہ کریم دے احکام دی عزت احترام ہو۔ ہاں جدا ایک آدمی یا جماعت سمجھے کہ میرے اوتے اللہ رب العزت دی ناراضگی دا نزول ہو رہا ہے تو اس واسطے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کریم فرماندا ہے وہ اپنا آپ مراقبہ کرن تے مطالعہ کرن، کوئی بندہ بھی اس معاملے وچوں غافل نہ رہے۔ ایو جے موقع تے ایک بندے دی غفلت پوری جماعت دا پٹھا بٹھا کے رکھ دیندی۔ مثلا اللہ پاک دا حکم، اللہ ایک حکم دا قاتل الذین یلونکم من الکفار وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، او ایماندارو، او مسلمانوں، لڑائی دا وقت آ گیا ہے، لڑو۔ کیا کرو؟ لڑائی دا وقت آ گیا ہے، لڑو، جہاد دی نیت تے لڑو۔ تا اللہ دے پیغمبر فرمایا ہاتھ دی طاقت، ہاتھ نال روکو شرک و کفر نو، زبان دی طاقت، زبان نال روکو۔ جی اتنی طاقت بھی نہیں دل دے اندر تو اس بے دین نو برا سمجھو، تواڈے متھے دے کوئی دیکھے تو انہوں پتہ لگ ونجے کہ اے دے دل دے اندر، اس دے دل دے اندر اے جڑا کافر صدر ملک دا یا جڑا حرامی عیسائی بش وہ فلانا یہودی یا عیسائی تیرے متھے در ویکھن نال پتہ لگ ونجے کہ واقعی دے دل دے اندر کافراں دے نال محبت کائی نہیں۔ جے کر ہاتھ نال روک سکدا ہے تمی روک، اپنی زبان نال روک سکدا ہے تمی ظالم نو روک، اونج نہیں جے دوئے طاقتاں کوئی نہیں تا اپنے دل دے اندر تے اتنا برا سمجھ تیرے متھے دیاں سلوٹاں تو ہی پتہ لگدا پیا ہوئے کہ تو کافر نو برداشت نہیں کر سکدا۔ قاتل الذین یلونکم من الکفار، لڑو، وقت آ گیا ہے لڑائی دا، کرو جہاد تے وقت آ گیا ہے لڑائی دا۔ جڑ ویلے حکم ملدا ہے اللہ دی طرفوں اس لئے سوال اٹھیندن، تقریباً 11 سوال ان قرآن نے ذکر کیتے۔ جڑے ویلے حکم دیندا ہے قاتل الذین، لڑو، لڑائی دا وقت آ گیا ہے، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، اس قوم نال لڑو جنہاں اللہ دے نال ایمان کوئی نہیں، تے انہاں ایمانداراں دے نال رل کے لڑو جڑے کافراں دے نال لڑ رہے۔ جڑے ویلے حکم ملدا ہے
اس ویلے ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، اللہ اسا تا گناہ دے اندر ڈبے ہویا ہے، غرق ہے، بد عملیاں کیتیاں، بے عملیاں کیتیاں، ہن توڑی گواٹھیاں دا کھادا ہے، ہن توڑی اسا تھڈے لتاڑے نوائیاں تے کھیتیاں لتاڑیاں، ہن تک اسا چگلیاں چائیاں، ہن توڑی اسا گناہ کیتن، او کدے ویسن۔ اللہ فرماندا ہے جے میں تانوں حکم پیا دینا جو لڑو، مینوں اعتبار ہے تواڈے اُتے تے تاں تانوں حکم دتا ہے، نہیں تے کہے ہور قوم نوں اٹھا لواں۔ یہ میں تانوں حکم دے رہا کہ قاتلو، اگے تانوں آکھیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، روزہ قائم کرو، حج قائم کرو، زکات قائم کرو، تے ہن آ کے جے تانوں آکھدا پیا تے خود سوچ لو، اگے بھی مینوں تساں پسند ہے تے تاں تانوں میں آکھیا نماز روزہ کرو، دوئی کسے قوم نوں میں نہیں حکم دتا۔ ہن جے تانوں آکھ رہا اپنیاں جانیاں جانا لڑا دیو، اپنا مال لڑا دیو، اپنی جائیداد تے مال اولاد لڑا دیو، ہن بھی مینوں تہاڈیاں اولاداں پسند ہیں، تہاڈا وجود پسند ہے، نہیں تے کہیں ہور نوں چ اٹھاواں۔ باقی جڑا تہاڈا شبہ ہے کہ اساں تے بڑے بڑے گناہ کیتے، لڑائی واسطے تیار تساں ہو ونجو، مینوں اللہ پاک دی ذات ہون دی قسم ہے سارے گناہ میں تہاڈے معاف کر دے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نے بڑے کتنے احسان خدا دے، کتنی چھوٹا اتنی کسی مذہب چھوٹا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے حکم نو سن کے جڑا خوش ہو گیا ہے، تیار ہو گیا ہے، اسے تیار ہون نال ہی پچھلے گناہ معاف کر دے سو۔ تے اصل سوچیا اے ہے کہ اللہ نو میں پسند ہاں تو تا اللہ میں نو حکم دیتا ہے، ورنہ اللہ پاک دوئے کہنو آکھے ہاں۔ اللہ پاک ہمیشہ سردار اپنے اس نوکر دوتے زیادہ کاروبار سٹیندا ہے جس تے اعتبار زیادہ ہوندا ہے۔ اللہ دا اگر تو غلام ہے، اللہ دا بندہ ہے، اللہ اپنے غلاماں چ تینو چنیا ہے نماز واسطے، روزے واسطے، حج واسطے، زکات واسطے، تے چلدیا چلدیا ہن وقت آ گیا ہے انہاں کافراں نال مقابلے دا اور مسلمانہ دی مظلومیت دا، مسلمانہ دے بال کچلے جا رہے ہیں، مسلمانہ دے وطن نو تباہ کیتا جا رہا ہے، مسلمانہ دی آل اولاد نو ختم کیتا جا رہا ہے، اور مسلمانہ دی زمین نو کٹیا جا رہا ہے، مسلمان دی نسلیں ختم کیتی جا رہی ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے ہن قاتلو، ہن لڑو، اتھے تہاڈا وقت آ گیا ہے، او چاہے تساں لڑ سکسو یا نہیں، تیار ہونا تہاڈا کام ہے، پچھلے گناہ معاف کرنے میرا کام۔ سانو جی ہوں وقت آ گیا ہے نا کہ جی ہوں لڑنا ہی پوے، ہوں لڑنا بھی پوے، ہوں لڑنا پڑی بھی نہیں گل۔ میرا مقصد یہ ہے کہ تسا جڑے میرے نال ہو، تسا تو اگے ہی میرے نال ہو، پبلک تو باقی بھی گل ہے بھائی تسا ہی میرے نال ہو۔ آئے یہ کہ بیٹھے آ گئے کیا تھے بیٹھے سوچ کے دسے سامنے۔ تیرے ہتھیار یا تیرے ہتھاں دی ضرورت نہیں، صرف تیرے دل دی تیاری دی ضرورت۔ تیرے ہاتھ چ ہوے صحیح تو کیا ہے، تو کتا ہی نہیں مار سکتا۔ اور تیرا ہاتھ اگر خدا نہ چلن دے، تیرا پیو ہی نہیں آ کے تینوں کتے کو چھڑا سکتا۔ اللہ فرماندا صرف تیرے دل دی تیاری میں ویکھنی ہے، باقی کام تو میں آپ کر رہا ہوں۔ سینہ تر کے چلنا تیرا کام ہے، میدان چ نکل کے سورج ابھردے ہو تو زیادیاں آن بان نال آنا، آون دا ارادہ کرنا تیرا کام ہے، اتے ٹھپے اپنی قدرت دے تقدس دلاونے میرا کام ہے۔ او تو چھڑا اپنے ارادے نال دل دی تیاری تو کر۔ یہ تینوں ڈھکی ہونا پوے تو ڈھکی سے تمہیں جڑے مسلمان ہو تے کرنا تے کئی گل نہیں پہ پاؤں۔ مولوی ایک اگلے ملے ہے، اس آخیا دل کا کریندا ہے بھائی یہ طالبان تے افغانستان والے جڑے انہاں دا تعاون کریے، پر خان صاحب حکومت کی طرف سختی بڑی ہے، 30-14 کے سانو ڈھک چھڑے سے مجبوری
وہ کیڑی تحریک مسلمانوں کی جڑی دھکے تو بغیر کامیاب ہوتی؟ تھوڑا جہا جھپیڑا جی تڑے چڑے وہ تھوڑی تو مومن دے ایمان کا ہی پتہ نہیں لگتا. سکھ دی زندگی وہ گزار کیویں رہا ہے جڑا اپنے آپ مسلمان آخد ہے کہ وہ کت دے پرلے پاسے اواٹھی تے اڑوس پڑوس والے بندے بال معصوم جڑے نو کچلے جا رہے ہیں، یا کئی ایسے جڑے رول گئے جنگل پہاڑا چ جنہاں نو پتہ ہی نہیں کہ ساڈا ماں پیو کوئی ہائی کہ کوئی نہیں، جنہاں دے گھر بار تباہ ہو گئے، وہ سارا کچھ ویکھ کے تے سن کے کہ جڑا بندہ اپنی دکان تے مست بیٹھا ہے، اپنی پڑھائی تے مست بیٹھا ہے، اپنی امامت تے مست ہے، اپنے ہلا فالت تجارت مست ہے، وہ دل تے کدے ٹس تو مس ہی نہیں ہوندا. ایمان نال دسو مسلمان ہے صحیح؟ انجے بے قرار ہو جاوے جی میں وہ بے قرار ہو کھلے ہے اج دور کے نہیں ہو. اصل ساڈے مسلمان دے اندر حس کیوں کائی نہیں؟ اصل وجہ ہے کہ سچ ایمان کوئی نہیں، ورنہ مشکل تو مشکل کم جدا آگے مسلمان دے دل وچ سکون رہندا ہے. کی رہندا ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے پاک پیغمبر فرمائیں چاچا او جی اکھے کیوں غلائی دے دے پھیرے مرے نہ چین نال بہ کیوں نہیں سکتا؟ اللہ یا رسول اللہ میرے دل چ بے چینیاں، چین میرے دل چ کوئی نہیں. کیوں چچا حمزہ کیوں تیرے دل چین کوئی نہیں؟ اکھے میرے دل چین اس وقت کوئی نہیں جے تھوڑی گھمسان دی جنگ دے وچالے ونج نہ کھلواں او تھوڑی مینوں اطمینان کوئی. یہ گل سمجھ آتی ہے؟ سوکھی گل سمجھ نہیں آتی. بندہ موت نال ون کے پنجے نال پنجا ملائے تے اس لیا کہ ہوں مینوں سوکھ آیا ہے. ہائے تو ساڈا حال تو ہے موت دا نام سنی من تو 7 دیہڑے 10 نہیں کھلوندے. وہ آخر انسان نہیں. اس نبی پاک دا سب کا چاچا ہی ہے تے بچپن وچ نبی پاک دے کٹھے ایک ماں دا دودھ رل کے پیندے رہے. کئی سانگن تے تریا سانگا اے ہے جڑا ہن ان قریب اللہ دے رسول دسیندا پیا. یا چچا بے قرار کیوں نظر پہ آنا ہے؟ قرار کوئی پکڑ جویں میں کھڑا چپ کر کے میرے نال کھلو. مجاہد لڑدے پین جنگ تھیندی پئی ہے تو کیوں بے قرار ہے؟ حضرت حمزہ دا یا رسول اللہ میری بے قراری دا علاج ہی ہوئے جو میں بھی ٹپ مار کے ادائی وچ وانی کھلوواں. میں کہے نو مارا کوئی مینو مارے کہ تیری اکھی دے ویدیاں ویدیاں میری لاش دے ٹکڑے تھی ونجل. میرے اندر دا گواہ میرا اللہ وے، میری کنڈ دا گواہ تو محمد. نبی علیہ السلام انج کر کے ہاتھ رکھ دے تو فرما دن مستمل میں اقول لکا. اور سن چاچا جڑی گل میں تینوں آکھدا پیا انت سنو ابھی ایک تو مینوں اللہ کریم نے دسیا ہے جو تو جڑلے جمیا ہے تیرے جمن تو پہلے تیرا بابا عبداللہ فوت ہو گیا. مینوں اللہ پاک نے دسیا ہے قسم اللہ دی. اللہ فرماندا جی میں تیرے بابے عبداللہ دا چہرہ انہیں تیرے سے حمزہ چاچے دا چہرہ ہے. اس واسطے مینوں تو پیارا ہے جدوں مینوں اپنے پیو واسطے منہ جاندی ہے اداسی آندی ہے میں رج رج کے تینوں دے گندا مینوں پیو والیاں سکاں پوریاں لائے ویندیاں. اس واسطے تو آرام کر کے کھلو. تے دوسری گل ہے اگر تھوڑی لڑن والے لڑدے پین او جانا اپنیاں مریندے مرائندے پین جے وقت آیا تا تو بھی تے میں بھی رل کے اللہ دی توحید دے پیچھے شہید ہوئے پے. فی الحال کھلو مگر تاں وی بے چین
چین ہے۔ وت نبی اللہ دا پوچھدا ہے کیوں بے چین چاچا؟ چاچا کو جواب دیندا ہے انی اريد ان اقتل بین یدیک، میرا ارادہ ہے یا رسول اللہ کہ میں پہلے ونجا جنگ تے جہاد دے اوتے ون کے کافراں نال لڑاں، اللہ دی توحید دے دشمناں نال لڑاں، کہ جے میں شہید ہو ونجا تاں کم از کم توڑے میری لاش تے تو کھلا ہوے، تیرے سامنے میری شہادت ہوے، جنازہ ہی میرے تو پڑھے، کفن دفن دا کم ہی تو کرے، اے جاتی فضیلت میں لونا چاہنا۔ اس وقت بے قراری ہے، یہ ساریاں چیزاں نصیب نہیں ہوندیاں جے تھوڑی میں جہاد دے میدان وچ نہ جاؤں۔ اللہ دے پاک رسول دن ذرا یار ٹھہر، محلن 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 ذرا ٹھہر چچا جی، اللہ دے نبی دچھی کھلا جو بے قرار ہے، حالانکہ ویندا موت دے ویڑے چ پیا ہے، آدھا مینوں قرار اٹھائی آسی جتھے موت مل سی شہادت دی۔ اللہ اللہ بالآخر سوچ سوچ کے تے ایک ڈھنگ کٹھیاس، اتفاقی پنجویں دہاڑے کھجوراں پہ وڈی دیا ہن، پنجا دہاڑے دے بھوکے مجاہد ہن، پنجویں دہاڑے ایک دانا پنڈ دا موٹا ڈوکا ہتھے آیا ہے حضرت حمزہ دے، اے تیرے حصے چ بھائی اے آیا ہے، او لے کے کھانا جی وقت خیال آ گیا ہے، انہیں سامنے آ کھلوتا ہے اللہ دے رسول دے، اللہ دے پاک پیغمبر پوچھ دن وقت کیویں آیا ہے؟ اکھے جی مایا اس واسطے ہاں جو اے دسو بہشت کتنی دور ہے اتھوں؟ بہشت کتنی دور؟ نبی پاک فرمایا تحت ظل سیفک، اے تیری جڑی تلوار ہے دے سائے دے تلے بہشت کھلی۔ وہ آدھا ہے کہ جی مینوں اچھی طرح سمجھ گل نہیں آئی، میں جوڑ کے پوچھنا چاہنا۔ نبی علیہ السلام ادو تھوڑے تھوڑے مسکراویں نہیں صحیح، ادو روویں نہیں صحیح، روویں اس واسطے جو کہ ہن جلیندا نہیں رہندا نہیں اتھے، مسکراویں اس واسطے جو ہرس ویکھو نا اللہ دی بہشت وچ ونجن دا، موت واسطے کتنا حریص ہے جو ڈھنگ بہانے بنا کے میرے اوتے سوال کرنا چاہتا ہے۔ اللہ نے اصل گل سمجھاونی ہے کہ جس بندے دے دل دے اندر اللہ دی توحید دا جلال ہے، اللہ دی توحید دے پرشے ہیں، اللہ دی توحید دے شمبے ہیں، اللہ دی توحید دے جلوے جل رہے ہیں، اللہ دی توحید دے چراغ جل رہے ہیں، اللہ دی توحید دیاں کندیلن، اللہ دی توحید دے زجاجن، اللہ دی توحید دے باجن، اللہ دی توحید دے نغمے موجود ہیں، اور جدا آندا ہے توحید دی آخری مستی تے اس نو سب کچھ بھول جاندا ہے، بے چین ہوندا ہے، جب تک توحید دے رستے تے جان لڑا نہ دے وہ تھوڑی چین تے سکھ نہیں آتا، اس کو مشکل تو مشکل کام میں چی اس نو سکون تے چین آتا ہے، وہ اس واسطے کہ وہ دل چوندا لا الہ، مشکل کام میں سر ڈا دے وے تائیں آتا ہے کہ اللہ تو بغیر امیداں دی جا اور کوئی نہیں۔ اللہ اللہ تا گوا کھلوندا ہے تے آدا یا رسول اللہ گل مینوں سمجھ نہیں آئی۔ نبی کریم فرما دین دس، کہ اے دسو تساں فرمایا ہے بہشت بہوں نیڑے تیری تلوار دے سائے تلے، مینوں گل سمجھ نہیں آئی۔ اے دانا کھجور دا میں اپنے ہاتھ وچ لے ہویا ہے، مینوں 5 دیہڑے ہو گئے بھوکے نو، مینوں ہن ملیا ہے اج حصے وچ، اے میں اپنے منہ وچ پاواں تے کھاونا شروع کر دیواں تے دھوکڑی مار کے بھج پواں، اے دسو دانا پہلے مکنا ہے یا بہشت پہلے آ ونجنی ہے؟ نبی کریم مسکرا کے فرمایا قسم اللہ دی چاچا جے کر تو یہ دانا منہ چ پا کے دور پویں اجن سارا مکا نہ اسی کھا کے مک سے نہیں، جے بہشت پہلے آ ونجنی ہے یا اس ویلے منہ چ دانا کٹ کے آندا ہے اچھا یا رسول اللہ امید تو بہشت کو تو مینوں نہیں رکیندا، اے دانا کہ ہور نو چدے میں کٹھی پنڈ ون کے بہشت چوکھا دوڑیا ہے، جڑے ویلے دوڑیا ہے تے اللہ دا رسول پچھو کھلا دا ہے اللہم اشہد، اللہ گواہ ہون میرے کلو تروڑا کے پیا ویندائی زور نال پیا ویندائی، جویں میرے چاچے دے دل وچ توحید دی مستی ہے انہیں بہشت دیاں مستیاں بھی تو نال وکھا دے اس نو،
حتیٰ کہ 75 بندہ کافر جہنم وچ سٹیا اس مار کے آخر کار انہاں سوچیا ہے گمسان دی لڑائی لڑو نہیں تے اے کلا لیندا ہی نے سارے لشکر نو تاں جے انہاں اگوں پیچھے آ کے ہر پاسوں چفیر ماحول چ وار کیتے ایک موڈا لڑکھڑا آ گیا ہے تلوار لگی ہے اجے تھوڑا جہا اڑیا رہ گیا انہیں پھیر کے ہمت نال آدھا اللہ اکبر انہیں جھٹکا دتا تے انہیں ہویا جو 15 کافر ہور بھی جہنم وچ لگے گئے موڈا چھڑ گیا ہے اللہ دے پاک باز بندہ جڑے ویلے شہید ہو گیا ہے آخر کار لڑائی دے اندر جنگ سرد ہو گئی ہے اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے او مارکا ویکھو ون کے میرے چاچے حضرت حمزہ دی لاش کتھے موجود ہے جڑے ویلے ویکھی گئی ہے پہچان کسے نو نہیں آئی انہاں ظالماں نے جگر چیر کے چبا چبا کے وکھا کے کھادا ہے محمد پاک نو حتیٰ کہ بڑے ظلم کیتے انگلی دے پوٹے کٹ لین ہوٹ کتر لین حلیہ بگاڑ دیتا ہے اپنے طور دوتے تے مسلا کر دیتا ہے حتیٰ کہ نبی کریم عبداللہ ابن رواحہ دے سامنے حضرت علی نو آدن وانی علیہ میری پھپھی صفیہ نو سڑ کے لایا او آ کے پہچان کرے اپنے پھرا دی مینو اللہ دی قسم میرے کل وجود دی پہچان نہیں پئی ہوندی اپنے چاچے حمزہ دی حضرت صفیہ دوروں آندی پئی ہے نبی کریم بھیجیا ایک بندے نو ونجو میری پھپھی نو آکھو متا اپنے بھائی دی لاش تے آ کے حق درجے دی رونا نہ شروع کر دے صبر تو سوا کم کچھ نہیں بندا مگر کمال ہے جلے عبداللہ ابن رواحہ ویندا پیا ہے اگوں حضرت مائی صفیہ کے ہے کدے آندا پیا ہے مینو پتا جڑی پروں آندا پیا تو مینو صبر دی تلقین پیا کریندا نبی پاک اور سن لے عبداللہ ابن رواحہ میرے پہنچن تو پہلے محمد رسول اللہ نو آکھ دے ایک حمزہ نہیں لاکھ حمزہ بھی کس ونجے ان ڈٹھے یار دے رستے تے میں کدائی وین نہ کراں اچا نہ رواں وال نہ پٹاں بے صبری نہ کراں مینو لوندیاں میرے بھرا نو شہادت نصیب ہوئی ہے سکدیاں نصیب ہوئی ہے تے میں ہن تے رو کے او دا اجر ضائع تے برباد نہ کراں تے اپنا بھی نہ کراں جڑے ویلے آئیے نبی کریم فرما دے پھپھی جی اپنے بھرا دی لاش سنبھال جڑے ویلے ہاتھ چا کے ویکھیے اس ویلے اندازہ لا کے آدیے اللہ نہ بھلائے تے رواں دیاں پھلیاں طرح ہاتھاں اے انگلیاں تے مینوں پھرا اس حمزہ دیاں معلوم پئی ہوندیاں اتوں اللہ نے بھی تصدیق کر دتی اس ویلے لتاں دی والے پاسے کھلو کے جڑے فکر عبداللہ ابن رواحہ نے بولن اللہ کریم معلوم ہی نہیں ہوندا عرش معلی تے بھی لکھ لو حضرت عبداللہ ابن رواحہ لتاں لاش دی لتاں دی والے پاسے کھلائے سراں دی والے پاسے محمد رسول اللہ کھلائے باقی صحابہ کرام بھی کھلوتے کیا دا کھلائے لقد اصاب اصیب المسلمون جميعا هناك وقد اصيل به الرسول سلام اللہ علیک فی جنانی یخالطها نعیم لا یزول اصیب المسلمون جميعا اصیب المسلمون جميعا هناك وقد اصیب به الرسول سلام اللہ علیک فی جنانی سلام اللہ علیکہ فی جنانی یخالطها نعیم لا یزول او کائنات والو کتنا خوش نصیب حمزہ جیندیاں سراں دی کھلو کے کہے میت نو مار ہوندیے کہے نو پھرا روندن کہے نو سس روندیے کہے نو پتر روندن کہے نو بھیڑاں تے دھیاں روندیاں کدے اچے نصیب علی حمزہ جیندی کھلو کے محمد دی اکھی کھلیاں رو دیاں جیندی میت تے محمد پیا روے آخر کتنے مقام تے درجے دا اسی سلام اللہ علیکہ فی جنانی یخالطها نعیم لا یزول
اللہ دے سلام ہونی آپ تب بہشت ودا سیر کرے نہ تے تیری لاش اتے محمد رسول اللہ بک پڑو پیاں روندے کھلے سلام اللہ علیکہ فی جنانی اللہ دے پاک پیغمبر اٹھائی کھلو کے آکھیا ہے لن اصب بمثل کا آبدن سید الشہداء حمزہ او لوگوں قیامت توڑی جتنے شہید آتے سارے شہیدہ دا سردار میرا چاچا حمزہ کیوں توحید دی مستی چونکہ ایک اٹھا گیا ہے یہ جو مستی اگے کہیں چ پائی نہیں گئی تے اللہ نے دعا اے مسئلہ سمجھاونا ہاں کہ جڑا اللہ دے احکام دی انتظار چھوے بندہ اس نو خدا دی عبادت مشکل تو مشکل کریں دی آئی تکلیف نہیں محسوس ہوندی بلکہ اس نو محسوس انہی ہوندا ہے کہ میرے دکھ ٹل دے پین تے اس مصیبت چل دے پین میری بے قراریاں دور پہ ہوندیاں تے اس سچ پہ ہوندیاں میری بے چینیاں دور پہ ہوندیاں تے اس سچ ہوندیاں اس واسطے اللہ دے پاک رسول کو لو کسے ڈھنگ نال اجازت ہی منگنی پوے تائیں اچھلے مار کے دوڑ دا اسے مقام تے جتھے اپنی جان دا خطرہ پیدا ہوتا مسلمان قوم اس دے پیر تک کنڈا لگنا تا پیچھے رہ گیا ستے پے دے ہاتھ اتے جی ڈھے پوے چوہا یہ ستاں درباراں تے جے تو انہیں ونجے تے پھٹو پہ او دا پوترے گئے کمال اس بندے دا ہے جس نو یقین ہے کہ تلواراں میری انتظار کر رہی ہیں اصل مستی کہڑی شاید یہ لا الہ یہ دل چھوے اے کہ امیداں سی جگہ کیڑی ہے ہاں ساری کائنات چ امید لگ سکتی ہے تو اسے ایک ذات نال ہے گھر لٹائے تا بھی امیداں دی اوہ جگہ ہے گھر وسائے تا بھی امیداں دی اوہ جگہ ہے بال کوہا سٹے تا بھی امیداں دی اوہ جگہ ہے جس دا اے تقدس ہوے او اپنی جان تا دیندا ہے تے خوش ہو کے دیندا ہے اوتھے رومنے پٹنے والا مسئلہ اے کوئی نہیں اچھا اللہ کریم کے فرمایا قاتل الذین یلونکم من الکفار او مسلمانوں جڑے پین کافر جڑے مشرک ہیں اچھا اے دسو تواڈے ملک وچ مشرک یا کافر ہیں جی ہیں ہے نا سٹیجاں دیتے تو مولوی ہومن تک آدم تو کافر تو کافر تو کافر تو او آدھا او کافر او کافر کوئی آدھا ہے آل بیت دا دشمن ہے او آدھا ہے اے اصحاب رسول دا دشمن ہے اے فلانا ختم نبوت دشمن ہے او کافر ہیں کافر ہیں کافر ہیں نہیں تھے بولو اس پاکستان وچ کافر ہیں کہ اللہ فرماتا قاتل الذین یلونکم من الکفار انہاں نال لڑائی لڑو تساں الٹا رشتہ داری گھٹیندے ہو انہاں نال یہ کہ بن سی اللہ حکم کیا کیتا ہے انہاں دے نال کیا کرو بولو لڑو تے تساں کیا کیا اڑو تساں انہاں نال اڑو وقت کے بہ کیا دن مولوی جی ہن کے کریے جوان چھوری بہات نہ سگیندی ہوئی تو انہوں نے کہیں آکھا کہ جوان چھوری نال جو رشتہ نہ ملے تو آپ نکاح چکی تھا کرو جیڑا مالک ہے اس جائیں حکم دیتا ہے وہ بھلیکھے نال دیتا ہے حکم جی مالک نے تینوں حکم دیتا ہے کہ تم مشرک نال رشتہ نہ کر تو تیری دھی بہن دی حفاظت دا ٹھیکیدار ہی کون ہے وہ ہوئے 100 سال تینوں بہاونی پوے تو تیرے اتنے جرم کوئی نہیں تو آکھ سے اللہ تو آپ آکھے ہاں مشرک نال رشتہ یہ نہیں کرن دیتا تو نہیں کرن دیتا میرا کیڑا قصور ہے ہو سکتا ہے اللہ کو آکھے تینوں کہیں آکھے تیرا قصور ہے یہ نہیں ہون دیتا تو میں اپنی حکمت نال نہیں ہون دیتا تو میرا آکھا من کے اگر بہائی رکھی تھی یا بہن ہے میرے آکھے دی وجہ تو بہائی رکھی ہے یا میں تیرا حساب ہی نہیں کریں دا بغیر حساب دے بھیجتے چل تو کافران دی کھلا کٹھی کھاندا ایتھے کھاندے کہ نہیں ہوٹل تے ویندے نہیں لے پمدن جی بھکھا کھوتا ون کے روڑی تے لے پمدا
کدے نہیں ہاتھ وٹ کدیا بھائی یہ مسلمان دی کٹھی ہوئی ہے یا جھٹکے مارن والے حرامی دی کٹھی ہوئی ہے. دور راتی دے ودایا اپنے ریڑ کے واسطے تویز نہیں کھائیدا. ایک عورت آئی ہے اگلے دن پیر کو آخے جی مینو تویز جو میری چھوڑ رکھے جوان نہیں پی کئی ڈل کے نہیں بنا. ہوں یہ ماں ہو کے حیا نہیں اس آیا جلے اپنی دھی دی جوانی واسطے وڈی تعویذ لے چھوڑ رکھے جوان نہیں پی ہوتی. یہ وہ لوگ ہوں جڑے اپنی دھیاں دی کھٹی کھاون والے ہوں تا دن جلدی جوان ہون دی 4 پیسے وٹی نے. جدا یہ حال ہے مسلمان دا ہوں اس تے اگر خدا دا غضب نازل ہوئے تو کیا کرے سی کہ اس تو مت کے کیویں غضب ہو سی جی اج تیری میری حویلی دے کت دے پاروں عذاب آیا کھلا تے یہ عذاب کل توڑی دے ضرور تپسی. وقت تیرا باپ ہی نہیں اتنے سیدھا ہو سکتا. سکی نال سنی سڑسی معصوم بچے رگڑے وئی سن بے گناہی بچے رگڑے وئی سن تے لعنت تیرے منہ تے آسی کہ تو میرے نال دھوکھا کیتا ہے. تیرے دھوکھے دی وجہ کو میریاں مسیتاں ہی برباد ہوئی میرا دین ہی برباد ہوا. انہاں یہودیاں عیسائیاں جڑے ایک کتے دے پوتر کھلے نے ہون جڑے ساڈے صدر دے پیو بنے کھلے نے یہ انہاں اللہ پاک آکھیا کہ لتفسدن فی الارض ولتعلن لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا. او یہودیو عیسائیو او اسرائیلیو عیسائیو اللہ پاک آپ انہوں آکھیا قرآن چ دسیندا اللہ پاک کہ لتفسدون فی الارض مرتین تسا 2 مرتبہ فساد کرنا ہے. ایمان نو ٹوٹے ٹوٹے تسا کرنا ہے. جڑا ایمان دا دعوی ہے تہاڈا اس نو تسا فساد کرنا ہے کہ میں کے کرنا ہے. باسنا علیکم عباد لنا اولی باس شدید فجاسوا خلال الدیار. تسا فساد کرنا ہے زمین دے اندر. شرک تے کفر پھیلاونا ہے تے ظلم تے زنا پھیلاونا ہے. عیاشی تسا کرنی ہے بے حیائی بے ایمانی کرنی ہے کہ میں کے کرنا ہے. باسنا علیکم عباد لنا اولی باس شدید. میں اپنے سپیشل شیطان تے جنگ جوت لڑا کے بندے تواڈے اوتے مسلط کر دیونے جڑے تواڈے گھر دے اندر وڑ کے تواڈیاں بے عزتیاں کرے سن تے تواڈے بال بچے کوئے چھڑے سن تے تواڈی عزت تے 4 دیواری ساری ختم ہو گئی سی. دخلوا المسجد وت مسجد میری دے اندر بیت المقدس علی چاہ کے وڑ سن. اوتھے گھوڑے بنے سن تے گھوڑیاں نو مترائی سن بے حرمتی کرے سن تے سارا کچھ جڑا کچھ کرے سن تے میں لعنت تواڈے اوتے کرے سا تے آکھاں او لعنتیاں ہو جے کرتوت تساں نہ کرو میری مسیتاں دی بے ادبی وی نہ ہوے. تساں کرتوت کیتن اے جڑا مسیتاں دے اندر گھوڑیاں دے پیشاب پہ کرویندن بخت نصر والے ظالم اے تواڈے متھے پہ لگ دین. لہذا جو کائنات دے اندر معصوم بے گناہ ماریا بننا ہے او تواڈے متھے لگنا ہے. اس واسطے بندے دے پھل بن کے رویا ہے. جی اللہ دا عذاب آونا ہے تے آسی ضرور جی تیری میری حالت ای ہے رہی تھا تے بے گناہی وچ رگڑے وئی سن تے مسیتاں ساریاں تباہ ہو سن کیونکہ انہوں دا تے منصوبہ ہی ہوئے کہ مسلمان دا نا ہی دنیا تے راہ دے قابل نہیں. بالکل وہ کیویں بندہ انہوں کھلے جڑے جلے ہوئے مسلمانوں کو انہوں بھول دین
یہودیاں تے عیسائی نے جڑی لٹریشن کیتی ہے مسلماناں، سلطان صلاح الدین ایوبی تک جڑے انہاں دی پول پرشاد ہوئی ہے، روم تے پاپا سارے پھاں پھاں کر کے بھوک کے مک گئے، انہاں نو اپنے وڈکیاں دے کھلے جلے ہوئے کدا ہی نہیں بھول دے، انہاں انتقام لینا ہے تے اسلام کو انتقام لینا ہے۔ مسلمان دا وجود جب توڑی ختم نہ ہوئے انہاں نو چین نہیں آ سکدا۔ تیرے دل دے اندر جے اسلام دا ہی کچھ وقار رہا، تینوں ٹس تو بس ہی نہیں ہو رہی، تیرے دل تڑپ ہی کوئی نہیں، یہ تو نتیجہ نکلنا ہے کہ جدو ہر کعبے چاونا ہے مسیتاں خدا دیا انہاں دی بے عزتی ہو سی تے متھے تیرے میرے لگ سی کہ تہاڈیاں پلیتیاں تو میرا گھر برباد ہو۔ یہ دے آرے وقت دے اندر اپنے آپ نو سنبھالنا چاہیے کہ نہیں، دیکھنا چاہیے کہ میں کتنی غلطیاں کر رہا، اللہ دی کتاب دے خلاف کتنا چل رہا، پیغمبر دی سنت دے خلاف کتنا چل رہا۔ ملا نو اج ہوش نہیں، پیر نو ہوش نہیں، اپنی تجوریاں پھرن واسطے ہر کوئی بیٹھا ہے، اپنے چندیاں واسطے ہر کوئی بیٹھا ہے، اپنی جاگیراں بنان واسطے بیٹھا ہے، مگر اس نو کدے سوچن دا موقع نہیں ملیا کہ میں اپنے اندر دیکھاں تے صحیح اسلام دے کتنے پانی دے اندر میرا گھر ہے۔ اللہ پاک تو فرماندا ہے عذاب اس قوم تے ہے تاں اس دا ذمہ وار طبقہ چونکہ بے ایمان ہو چکا ہے، اس واسطے ایک نو آدمی دوسرا برداشت نہیں کر سکدا۔ بول کے لٹ کتا اج ماریا ونجے تو اسے دا پرچا ہو ویندا ہے، جی ایک آل رسول دا تے وڈا آدمی ماریا ونجے تو 8 دیہڑے رول دن مڈو رپٹ نہیں لکھیندی۔ یہ کیوں سارا عذاب ہے؟ مسلمان نے اسلام دا دعویٰ کر کے اس نال دھوکھا کیتا ہے، فراڈ کیتا ہے۔ اپنا مطالعہ کرے ہر بندہ کہ میں اپنا مراقبہ کر کے ویکھاں میں کتھے کتھے خدا دے حکم دے کول سرتابی کیتی ہے، میں جڑا حکم ادا کیتا ہے اللہ دا وہ بھی کنے ذوق نال کیتا ہے یا ریاکاری نال کیتا ہے۔ جب تک بندہ اپنا مطالعہ نہ کرے، اب اللہ پاک دے دربار توبہ طائب نہ ہوئے، وہ توڑی عذاب آیا ہوا کدے ٹل نہیں سکدا مسلمان دے سر تو۔ اللہ اللہ وہ دور بھی ہے قرآن پاک بیان کیتا۔ اج سب تو وڈا اج تو تبلیغ کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، ہر بندہ سوچ سکتا ہے کتنے فکر سے زندگی گزر رہی ہے، کتنی پریشانی دے عالم وچ ہر بندہ اج اس دور چ گزر رہا ہے۔ رات نو سمدا بیچارہ سوچ سوچ کے آدمی کہ سوچتا ہے تو وہ بھی اپنی دولت تے پیسے دا حساب کریندا سم ویندا ہے۔ دین دا معاملہ تو کدے وہ پیو دے نیڑے نہیں لگا معلوم ہوتا، صبح سویرے اٹھیندا تے وہ ہائے ہائے لگی ہوندی پیسے دی۔ اور جس آدمی دا مقصود ہی دنیا ہے، جڑے آدمی دا مقصد ہی دنیا دا خرچ ہے، وہ آدمی مرے تو دے کلمہ کیویں نصیب ہوے؟ خدا دا فضل آوے تے اروڑیت نہیں کھاندا ودا، بندہ اس تے خدا دا فضل آسی جڑے بندے دے دل آباد ہو سی تو اللہ دی توحید نال آباد ہو سی، انہیں خالی تے نہیں ہو سکتا۔ اندازہ لگاؤ، کان ممن کان قبلکم رجل، ایک بندہ تہاڈے چوں پہلے او گزریا ہے، پہلے زمانے دے اندر اللہ دے پاک رسول آکھو صلی اللہ فرماندے ہیں وہ گزریا ہے، اگے وہ جا رہا ہے اپنے سفر دے اتے، جو انو تو ایک بدلی دا ٹوٹے چو آواز آیا ہے، اس کے اگلے نو ون کے پلاونا ہی، اگلے نو پلاونا ہی۔ بخاری وچ حدیث ہے، وہ چل پیا بندہ آدھا کمال ہے، اج پہلا دیہڑا ہے کہ میں بدلی چوں آواز سن رہا۔ اللہ دے پاک رسول فرما دیں اس بندے نے اللہ نال وعدہ کیتا ہے، اللہ یا تے مینوں پتہ لگ ونجے کہ آواز کہی ہے تے کون کریندا ہے، آسے پاسے بدلی بھی کوئی نہیں، ایک ٹوٹا بدلی دا ہے، اس وچ آواز آندا ہے اس کے اگلے نو ون کے پلاونا ہی تے اگلے رقبے چ ون کے کڑیاں سٹنیاں نہیں۔ اللہ جے تڑی مینوں پتہ نہ لگ ونجے، دیکھ نہ لواں، چلدیاں کئی علاقے سر کر گیا ہے، کتنیاں مکھاں پدھا دیاں کرن دے بعد اتفاق
کی آواز آندا ہے تو امطر 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 اتھائی کڑیاں سٹنیاں شروع کر دے جڑے ویلے اس اگاں آ کے ویکھیا ہے ایک پورا علاقہ ہے جس دے اندر باہروں بند دتا ہویا ہے او دے اندر کڑیاں تے باہر کائی کڑی بھی کائی نہیں اتھائی جڑے ویلے بدلی وس پئیے بند بھری گیا ہے پانی دا وت خالی دی خالی ہو گئی ہے تے اپنے آپ وچ تر پئی ہے بدلی اس نے خیال کیتا یار بڑا عجوبے دی گل ہے میں پوچھاں تو صحیح جو کیڑا بندہ ہے دا مالک جتھے پانی وس پیا بدلی نے وسایا ہے پوچھنیا آبادی تے گیا ہے اتھے آخر کار انہوں گھر مل گیا ایک بڈھا جی آدمی نکلیا اس گھر وچوں اس نوں آدا ہے یارا میں ایک تماشا ویکھیا ہے بدلی کتنیاں میلاں تو چلی ہے دے وچ آواز آندی آئی میں نال لگایا میں آخر کار ویکھیا ہے تے دسیندے ہیں کہ وہ تیرا وہ علاقہ جتھے پانی آ کے اٹھا ہے پر میں پوچھنا باقی سارا علاقہ انہیں برباد تے غیر آباد پیا ہے پورے دا پورا علاقہ تے تیرے اس بند زمین والے دے اندر پانی اٹھا ہے تو کوئی رشوت دیندا رہنا ہے خدا نو بدلا نال تیرا کوئی تعلق ہے یا کوئی وظیفے پڑھدا رہنا ہے یا کوئی ٹونا پپلا تے طویل تے پھوک کے منتر کرے نا کی وجہ ہے کہ بدلی آسمانہ تو چلی ہے تیرا آ کے گھر دے اس زمین دے اوتے نے بارش وسائیے اس آخیا اللہ دے بندیا میرا تعلق آن ڈٹھے یار نال اور میرا تعلق کوئی نہیں اس زمین دے اوتے کوئی تعلق میرا نہیں میں اپنے اللہ نال وعدہ کیتا ہے اللہ اس وعدے دے مطابق میں پورا نبھائنا اس میرے رقبے دے وچوں جتنی آبادی ہوندی او دے 3 حصے چ کریندا ہونا ایک حصہ میں اپنے گھر واسطے رکھدا ایک مسلمان آون والے مہماناں واسطے رکھنا تے 3 حصہ اتھائی پیڑ دے اوتے تقسیم کر دیندا ہونا غربا مساکین جے کوئی تویز تئی ہوئے جے پھول دھاگا تئی ہوئے میں اللہ نال بے وفائی نہیں کریں دا اللہ میرے نال بے وفائی نہیں کرے ہزاراں تے لکھوں تے کروڑاں وچوں وی جے کوئی ایک بندہ ہے جس بندے دے وجود دے اندر اللہ کریم دے تک کلمہ توحید دے نال تعلق ہے اللہ فرماندا ہے تھوڑے لکھاں جیو جاوی پیو میں کدے نہیں ڈٹھا جو اس ایک دے پیچھے کے کرائیں نہیں اس ایک دی وجہ کولوں وی اللہ کریم او دی عزت دے لاج وی رکھدا ہے تے عرش معلا تو رکھ لیندا لوگ دیکھا دیکھی تو تباہ تے برباد ہوندے فلانا جو میاں انج پیا تے مڑ میں انج ہوئے سا تے کی ہوئے سی اللہ فرماتا بے حیا بڑا کچھ ہو گئی سی تو آپ سدھا ون تیرے نال میرا وپار ٹھیک رہا سی بھاویں دنیا تباہی ہو گئی کیوں جو ایک ایک انسان دے پیچھے کدے اللہ اپنی رحمت روک لیندا ہے تے کدے ایک آدمی مرحوم دے پیچھے اللہ اپنی رحمت دے دروازے کھول دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام 80,000 بندہ لے کے ون کھلا بارش دی دعا کریں 3 دہاڑے تے 3 راتی کھلے رہے میدان چ اللہ فرمایا ایک کڑی بھی نہیں دیندا موسیٰ علیہ السلام آخیا تیرے کو کیوں تو کر کے پوچھ نہیں سکیندا جو تو مالک ہے جے کہنو گھرڑی رکھے زمین تے تائیں تیرے نال رس کو نہیں سکدا کھلار کے انہیں دھکا دے چھوڑے تائیں تیرے نال رس کے کدھا دروازے تے ونج نہیں سکیندا پر اساں اجازت ہوئے تو میں پوچھا تو صحیح چا سرکار اے بارش جے نہ ہی دیونی تے سانو آکھیاں پہلے دیہاڑے اے 3 دہاڑے بس ایتھے کھلیاں گگلیٹیاں کھا کے مردے پرواہ جو ہوئے انہیں کھلے تو ہائے ایسا تیری مرضی اللہ پاک تیرے بغیر نہ کوئی اور دروازہ لبدا ہے تے نہ اور دروازے تے جاونا ہے جے کوئی اور انگل جے نہیں لب پوندا تے ٹرک ونجا آیا ادائی مگر ہن تو سوا تیرے امیداں اور کسے تے ہن نہیں اساں امید لائی کھلے ہیں جو سال کھل رہے سے تائیں امید تیرے نال ہے 2 سال کھل رہے سے تائیں امید تیرے نال ہے 1000 سال ساری زندگی کھل رہے سے تائیں امید تیرے نال ہے اللہ دا رسول آتا ہے ذاہق اللہ ہس پیا خدا ہی جانے اللہ کی ہسدا ہے اصل تو اللہ کے رسول کی گل پر یہ مطلب ہے کنایا شرنے کہ اللہ بڑا خوش ہویا موسیٰ علیہ السلام کی گل کے اللہ کریم فرمایا ان رجلا یشرک بی وفیکم جناب وجہ تینوں دس دینے ہیں ایک بندہ کھلوتا ہے وچ تواڈے رلے جڑا
کھٹا ٹیٹ مشرو کے اس مشرک دے ہوندیاں بارش جو رل گڈے چ بارش چ دیوائیں تساں آکھنا ہے کہیں دتی ہے اس آکھنا 5 ٹناں دتی تساں آکھنا کلے اللہ بارش دتی ہے اس آکھنا نہیں سانے بابے گھمکول دے وسیلے نال دتی ہے بابے کھوتے شاہ دے وسیلے نال دتی ہے بابے شاہ حسین سید مند دے وسیلے نال اس وسیلے دیاں گلاں کرنیاں تساں ڈائریکٹ گلاں کرنیاں مار بھاؤ دے سر وچ اللہ دا پاک باغ پر اکھی تاکوا ایڈا مستی نہ ون بھائی تو کو کانا تے نہیں تو اکھی نہیں حقیقت تقوی اللہ اللہ واہ جی واہ نہیں دیونی بارش ہاں اس نو کڈو چتے بارش دے ساتھ یا اللہ 80,000 دا مجمع ہے جی میں حق علی مارا تو او کدن سن گا او خدا جانے کیڑی چونٹ تے سور کھلوتا او کھلوتا حضرت موسیٰ دے سجے موٹے دے نال اتفاقی اس کو پتہ لگ گیا اللہ پاک اے گلا کیتیاں تے دس چھوڑیا ہے تے ہونیا پیترا میرا سارا خراب ہوندا ہویا تا جو موسیٰ علیہ السلام کیا اخرج ایھا المشرک نکلا مشرکا او کھلوتا نال میرے پلے کا شہر نہیں 2-3 حکلاں دتیاں یا حکل دے تے موسیٰ علیہ السلام وچ 60 بندے دی جوان دی طاقت آئی ان چک کریا تائی بندہ ٹرک ویندا مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام جلے حکل ماری او ان چھائے ونجے تے آخر سوچنے لگا جی انہیں چھاندا رہم تا متا اگلے نو پتہ لگ ونجے بھئی اے کیوں چھاندا زیادہ بات سچیں دے آکھن لگا جے ہن نکلاں تائیں مر گیا تے جے کر کھلا رہا تائیں مر گیا جے نکلاں تا اگلے آکھن گیا ہی نے ایو ہی نے ایک تھڈا سی تے میری تے دھوڑ نکل وئی سی تے جے کھلوتا رہا تے جیڑا خدا دسی کھلا ہے جو وچ کھلا ہے وہ آکھے نال کھلائی موڈے دے وقت جے میری انج لات ہو پئی تے میرے تا چیر پاڑ کے لیرا کر چھڑے سن کیوں نہیں جو میں اسے رٹھے ہوئے نال سلو چکرا ان اللہ علیم بذات الصدور ہون خیال آیا ساکھے لگا جی دعا منگا تے ویکھ سن بھئی یہ وکھری دکان کئی کڈے کھلا جی منہ چبا کرا تائیں آکھن بھئی اے کے انہیں اٹینشن ہو کے اپنے دل نو سدھا کیتا سو ادا اللہم انکا تعلم ما فی نفسی اللہ تو جاننا ہے میرے اندر جڑا کچھ اور میرے کوٹھے نو ڈھا لگ گئی ہے اللہ ہن سوا تیرے اور دروازہ کوئی نہیں پچھلیاں کیتیاں ہوئیاں تے اپنی رحمت دے روڑے چا پھیر اگا نوی سوی تیری میری یاری لگ گئی اللہ تیرے بغیر امیداں کوئی نہیں جنہیں تے میں کہا لواں کیونکہ دل دیاں امیداں بجھ سکنا ہے تا تو بجھ سکتا ہے دل دیاں پردیاں دے وچوں نہ کوئی پیر فقیر نبی ولی ویکھدا ہے نہ کوئی اپنا بگانا ویکھدا ہے تو ہی کو ویکھدا ہے میرے دل دیاں جھیٹاں تو بے شک دیکھ گل سوا تیرے اور ہن کوئی امیداں دی جا کوئی نہیں یا دل وچ گلاں کھڑا کریندا ہے انہاں ٹینشن ہو کے کھلا جی شک نہ پائے ونجے تاں پتہ لگدا ہے بغیر بدلاں دے میاں دا گھمکار آیا بارش وسدی پئی ہے موسیٰ علیہ السلام نو خطرہ پیا ہے او یار گوڈیاں توڑی پانی پیاندا ہے بھجو بھجو جلدی بھجو بھجدے ہی ویندے تے آدن اللہ انہیں جو کھلارنا یا تیری مرضی ورنہ ظالم مشرک تے نکلیا کوئی نہیں اللہ کریم فرمایا کہے آکھے یو میرا موسیٰ اللہ دی قسم مینوں اپنی ذات خدا دی قسم ہائی تے صحیح پر بارش وقت کیوں چ دتی ہوئی کہ وچ وچ اس تے میری سلو ہو گئی ہے بارش تہاڈی دعا دی وجہ تو انج کریندا اللہ پاک آ تو میں دسے تہا میری امت تھوڑی ہو جا بندہ ہی آ گیا جڑا گناہ کو لوں اللہ فرمایا انج رڑے تے نہیں سے دسیں دے او کلیا دسے سا
رڑے تری سے دسیندے کہ ساری پبلک کو پتہ لگ ونے کول پیو بانڈے بھی کدے آپس تے لگ کے تھائک پمدن آخر کدے زندگی دے اندر کوئی گل ہو پے متا اینو کوئی مہنا چ دے جو وہ تو ہویوں جیسا نو کھلاری رکھیا جیڑا توبہ کر کے میرے پاسے آ ونجے میں اتنا تانا بھی اس نو دے کوئی برداشت نہیں کرے شرط ہے کہ سچے دل نال بندہ کرے کہ توبہ اج وقت عذاب دا ہے مسلمان قوم دے سر تے اس واسطے اڑوس پڑوس دے ویکھن تو پہلے بندہ اپنا مطالعہ کرے کہ اے دن میرے اوتے ضرور آونا جڑا حال میری زندگی دا گزردا پیا ہے جب تک لا الہ الا اللہ نال تقدس پورا نہ پیدا کرے سی اس وقت تک اللہ دی رحمت کدے بھی نچھاور نہیں ہوندی کہ جے بندہ اپنا عادی مطالعہ کر کے ہر بندہ اپنے گھر دے اندر دیکھے کہ میں خدا دے کیڑے حکم دے خلاف کر رہا او اللہ دی عادت دسیندا نہیں تے چپ کر کے پھڑ لیندا ہے نعرہ تکبیر یہ عام اعلان نہیں کرے گا اللہ پاک کے فلانے تو گناہ کیتا ہے نا سب تو بڑی گل ہوندی ہے اللہ خفیہ طور تے اج کر کے اپنے عذاب نو لے آندا ہے دل کو شروع کردا ہے دل دے سکون ختم ہو جاندے بندہ وقت دو دی شکایت کریندا ہے